اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیو، آج میں انشاءاللہ تعالی نفلی نمازوں کی فضیلت بیان کروں گا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کہ نفلی نمازوں کی کیا فضیلت آئی ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالی عمومی فضیلت بیان کر دوں گا، اور پھر کسی دن اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ خصوصی فضیلت بھی بیان ہوگی کہ ایک ایک نماز کے اوپر میں بیان کروں گا انشاءاللہ نفلی نماز کی کہ اس کی کیا فضیلت ہے یہ۔ تو پیارے بھائیو، پہلی حدیث سنن ابن ماجہ سے میں پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں 277 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کرتا ہے۔ اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ہمارا بہترین عمل نماز کو قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث بھی سنن ابن ماجہ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1423 صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے ایک اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث بھی سنن ابن ماجہ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1425 اور 1426۔ اس حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی فرض نماز ہے۔ اگر اس نے اسے پورا ادا کیا ہوگا تو ٹھیک، ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھ کیا اس کے کوئی نفل بھی ہیں۔ اگر اس کے نفل ہوئے تو اس کے فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی، پھر دوسرے فرض اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن مسلمان سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، جو اس نے فرض نماز پڑھی۔ اب اگر تو اس کی نماز ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال جو ہیں وہ نفل لکھ دیے جائیں گے، باقی نمازیں۔ لیکن اگر اس کی وہ نماز خراب ہوئی، اگر اس نے اس میں کوئی غلطی کی، سجدہ ٹھیک نہیں کیا تھا، نماز کے لیے وضو ٹھیک نہیں کیا، غسل ٹھیک نہیں کیا، یا کوئی ایسی غلطی کر دی جس سے اس کی نماز قبول نہ ہوئی تھی، تو پھر قیامت والے دن جب فرض نمازوں کا حساب ہوگا تو اگر اس میں کوئی کوتاہی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس نے جو نفلی نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے وہ جو فرض نماز میں کوتاہی ہو گئی تھی وہ معاف ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیو، نفلی عبادت کبھی بھی فرض جتنا اس کا ثواب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرضوں کی کوتاہی جو ہے وہ نفلوں سے پوری فرما دیتا ہے جو اس میں کوتاہی ہو جائے۔ یہ غلطی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز میں کوتاہی کی، جان بوجھ کے وضو ٹھیک نہیں کیا تھا، سجدے ٹھیک نہیں کیے، رکوع ٹھیک نہیں کیے، تو وہ جو ہے اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی، کیونکہ ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے مستی۔ غلطی کی اسلام میں گنجائش ہے، مستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا جی، ایک اور حدیث صحیح مسلم سے میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1694 اور انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 728 کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن اور رات میں یعنی روزانہ 12 رکعتیں فرض کے علاوہ ادا کیں، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس شخص نے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں دن اور رات میں یعنی روزانہ وہ اس نے ادا کیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اب وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں، اس کی وضاحت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 415 صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی امہات المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ روایت کرتی ہیں، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے اس حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث میں ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ کون سی رکعتیں ہیں۔ وہ پیارے بھائیو وہ ہیں 4 رکعتیں ظہر سے پہلے یعنی ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں، اور 2 اس کے بعد، 2 رکعتیں
مغرب کے بعد 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے، یعنی جتنی بھی یہ فرض نمازیں نا 5، جن کی فرض نمازوں کی رکعتیں 17 ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ وہ 12 رکعتیں ہیں جو جس طرح ظہر کی 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتیں جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتا ہے، روزانہ جو پڑھے روزانہ اس کے لیے گھر بنتا ہے۔ تو اس کو، یہ جو 12 رکعتیں ہیں ان کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔